السلام علیکم جی جناب، میں ہوں آپ کی رائٹر اسمروا مرزا اور میں لے کر آ چکی ہوں در عشقم کی 33 ایپیسوڈ۔ بہت ہی مزیدار ہے تو سب کام چھوڑ دیجئے، پہلے قسط پڑھ اور سن لیجئے اور میں بھی جلدی سے چلتی ہوں کس کی طرف۔ لیٹ سٹارٹ۔ آپ نے مجھے بہت ہلکا لے لیا سکھی صاحب، جو میں کہیں سے نہیں ہوں۔ کچھ دیر شنائل سے نظر بچائے جمشید نے میگزین کے فرنٹ سائڈ کی پکچر تایا جان کو سال کی، ساتھ میں ایک وائس آڈیو بھی، اور چونکہ رضوان صاحب آج کسی درس میں مشغول تھے تبھی فون نہ دیکھ سکے، جبکہ اتنا تو شاید شنائل نے زندگی پوری انجوائے نہ کیا جتنا یہ دن اور ڈلتی شام میں جمشید کا ساتھ۔ وہ لوگ ساتھ ایک ایونٹ میں گئے، وہاں بہت فیمس سنگرز کا کانسرٹ تھا جہاں شنائل کی انٹری نے مزید آگ لگائی۔ وہ لوگ وہیں کے گیسٹ بنے اور اس بیچ وہ ارد گرد کی خوبصورتی سے زیادہ اپنے آس پاس جمشید کو محسوس کیے۔ وہ لمحے اپنی یادداشت میں قید کرتی رہی، پھر ایک اسٹیٹ ڈانسنگ ایونٹ میں شامل ہوئے، وہاں ایک کینسر سے لڑتی بچی کے لیے امداد جمع کی جا رہی تھی اور اس ہیلپ باکس میں شنائل اور جمشید نے اپنی اپنی گولڈ کی ویڈنگ رنگ ڈونیٹ کی۔ اس بچی سے بھی ملے جو یہ میلہ اور رونق دیکھ کر اپنی تکلیف بھول چکی تھی۔ زندگی تو یہ تھی جو شنائل نے ان چند گھنٹوں میں جمشید کے ساتھ جی تھی، تو اس کا ہاتھ تھامتی تو وہ کوئی نہ کوئی گریز برت کر ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھ جاتا۔ شام تک وہ دونوں ہی واپس لوٹے، وہ اسے ہوٹل کے باہر ڈراپ کرنے گیا۔ پھر آپ نے پہلے صبح باران کو ڈراپ کیا، پھر لیزی کو، جبکہ اس کی نئے کلائنٹس کے ساتھ لانگ میٹنگ تھی تو وہ بہت بزی رہا، اتنا کہ لیزی اور باران کو اسکول اور فیکٹری آفس سے بھی براق جدون نے پک کیا۔ اس کے بعد باران کچھ دیر ددو کے ساتھ پارک کے بعد استبل گھومنے نکلا۔ جبکہ ممی سے چیز میکرونی کی فرمائش کر گیا تو لیزی نے میٹ کے ڈنر بنانے کی تیاری سے پہلے ہی تھوڑی دیر اجازت لی۔ تمام ویجز اس نے ہمیشہ کی طرح بہت ہی چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹیں، اور کارن تو ایکسٹرا فیورٹ تھا باران کا، اور ڈیر ساری چیز۔ 4 بجے تک دراب اور نرمین بھی واپس آئے۔ تم لیزے کے ساتھ ہمیشہ پرسکون رہو، تم نے مجھے جو بتایا اس کے بعد یہی کہوں گی بیبی کہ تمہاری لیزے تمہاری ممی سے بھی بہادر ہے۔ ممی کی جانب کا کار ڈور اوپن کیے وہ مسکرا کر ان کا ہاتھ تھامے باہر لایا۔ وائٹ پینٹ کے ہمراہ گہری نیلی شرٹ میں دراب کافی کلاسی وائبز دے رہا تھا، جبکہ سنیکرز بھی وائٹ، البتہ آج دھوپ اچھی تھی تو بلیزر اتار کر بازو پر رکھا تھا اور آستینے بھی چڑھا کر کف فولڈ کر رکھے تھے۔ نو، آپ دونوں ایک جیسی بہادر ہیں، میں گواہ ہوں آپ کی تکلیف کا۔ آپ دونوں ہی رول ماڈل بن سکتی ہیں آج کل کی لڑکیوں کی، بس ابھی بھی دل پر بہت بوجھ ہے۔ سارا رستہ وہ ممی کو کل کا احوال ہی سناتا آیا تھا، جبکہ دراب کی دل کی کیفیت سے نرمین اچھے سے واقف تھی۔ اتر جائے گا بیبی، ہم نیکسٹ ویک دھوم دھام سے ریسیپشن کرتے ہیں، اسے بھی دلہن بن کر تمہارے لیے سجنے کا حق ہے۔ اور ہاں، فرصت نکال کر ڈیڈ سے ملاؤ، زیادہ وقت نہیں ہے ان کے پاس۔ نرمین نے اول مسکراہٹ دے کر آخری تاکید سے چھین بھی لی۔ ممی، میرے پاس اتنا ظرف نہیں، آپ انہیں چھوڑیں، آج وکیل کی کال آئی تھی، ساول بھائی کی سزا ختم ہونے میں بس 2 ہفتے رہ گئے۔ دراب نے جان بوجھ کر موضوع بدلا، جس پر نرمین اس سے ہفکی سے گوری۔ تمہارے چکر میں وہ بیچارہ 7 سال سے سزا بھگت رہا ہے، اور جس کے لیے وہ جیل گیا اسے موت نے بھی منہ لگانے کے لائق نہیں سمجھا۔ یہ سب بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ اگر ساول باہر آیا اور ساتھ ہی برہان نے ٹکٹ کاٹ لی اوپر کی، تو کہیں دوبارہ اسے جیل میں تو نہیں ڈالیں گے نا؟ ممی کا پہلا جملہ ہی ایسا تھا کہ دراب شرارت پر اترے، مسکرا کر ممی کو بلش کروا گیا۔ میرے لیے نہیں سویٹ ہارٹ، آپ کے لیے، اور اب برہان جدون مریں یا جئیں اس سے ساول بھائی پر کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ نرمین نے حفت سے دراب کی گال پر ہلکا سا چانٹا لگا کر بچے کو حیران و پریشان کر دیا۔ بہت بگڑی چیز ہو، لیزے ہی درست کرے گی تمہیں۔ نرمین اپنے چہرے کے رنگ چھپائے جلدی سے بھاگی، کہیں بیٹا پکڑ ہی نہ لے، جبکہ دراب کے چہرے پر تلہی سمٹ آئی۔ ڈائیورس تو وہ ممی اور بابا کی 6 سال پہلے ہی کروا چکا تھا۔ اس دن جب نرمین نے اپنی دوسری اولاد کو جنم دیا، لیکن وہ جی نہ سکی، ابیہا جدون چند سانسیں لے کر دنیا سے چلی گئی، اور اس تکلیف کا خاتمہ دراب نے ممی سے ان ڈائیورس پیپرز پر سائن کروا کر کیا۔ دراب ابھی ماضی سوچنا بھی نہ چاہتا تھا، تبھی اپنی نور نظر کا دیدار کرنے خود بھی گھر کی روش پار کر گیا۔ لیزی سے کچن میں ملی تو موصوف سیدھے گریبان کے 2 بٹن کھولتے وہیں چلے آئے۔ لیزی میکرونی بوائل کرنے کے بعد ان کو ڈرین کر رہی تھی، سوس بنا چکی تھی اور ویجز بھی سوتے کر لی تھی۔ کیا بنا رہی ہو میری حسینہ؟ تراب نے چپکے سے اس کے عقب سے ہاتھ آگے کو سرکا کر لیزی کی پیٹ پر باندھے سے مہلت دیے بنا کالبوں میں دباتے چومی۔ باران کی فرمائش پر چیز میکرونی آپ کھائیں گے؟ لیزی نے چہرہ گھماتے اشتیاق سے پوچھا۔ میں پہلے چیز میکرونی کھاؤں گا، پھر اس کو بنانے والی بھی ہڑپ کر جاؤں گا، کیونکہ نیوٹریشیس اور یمی تو میرے لیے تم ہو۔ ایسی چیز ہی لائن سنے لیزی کو سامنے سلیب پر پڑی چیز کم لگی، ہنس کر مچلنے لگی جب دراب نے بازو جکڑ لیے۔
لیزا نے پھر سے چہرہ گھما کر دوراب کو دیکھا. میں نے اپنے قریب اس لیے نہیں آنے دیا تھا صبح کہ آپ ہر وقت فلرٹ کرتے رہیں حیدر. میڈ یہی ہے باہر, ابھی باران آتا ہوگا. ایسے چپکا لیں گے تو آکورڈ فیل کروں گی. دوراب کو لگا جیسے موصوفہ تقریر جاڑنے لگی ہیں, پر اس کی بات سنے وہ اور مست و مدہوش ہوا. تم دل و جان سے جڑی ہو نا, تبھی خود سے چپکا لینا چاہتا ہوں. میرا بس چلے تو اب تمہیں خود سے دور ہونے نہ دوں. اپنا ہر لمحہ تم سے حسین کروں. چھوڑو نا کچھ دیر یہ کام, میرے ساتھ باتیں کرو, بھی ڈنر میں بہت وقت. لیزے کو سنبھلنے کا موقع دیے بنا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچے کچن سے نکلا. حیدر کیا کر رہے ہیں؟ میکرونی سوس جل جائے گی. فہمیدہ آپا یہ کچن میں آئیے گا پلیز, میں ابھی آتی ہوں. دوراب تو سننے کے موڈ میں نہ تھا, تبھی بیچاری لیزے نے میٹ کو آواز لگائی, جبکہ خود دوراب کے وہاں سے لے جانے کی سپیڈ پر مسکرائی. حیدر روم میں مت لے کر جائیں, بہت کام ہے. روم کی طرف بڑھتے لیزے کو گھبراہٹ ہوئی, مگر وہ تو جیسے کچھ سننے کے موڈ میں نہ تھا. پکڑ کر کھینچے کمرے میں کیے, دروازہ بند کرے, لیزے کو ڈور سے لگایا جو سچ میں ہامتی ہوئی مقابل کو گور بھی رہی تھی. حیدر یہ کیا بچپنا ہے, چھوٹے بچے ہیں کیا؟ ڈانٹ کر بولتے وہ بھی سانس ہی لے پائی تھی کہ دوراب نے اس کو پکڑ کر اپنے گلے لگایا, یوں کہ لیزے کے تمام تر شکوے حیدر کی گرم جوشی میں دب گئے. تمہارے لیے بچہ ہی ہوں. عشق آج پہلی بار ایسا ہوا کہ آفس دل ہی نہیں لگا. لمحے گن رہا تھا کب میٹنگز ختم ہوں اور میں تمہارے پاس آؤں. تم نے جو صبح جادو پھونکا ہے, اگین پلیز. اپنی کیفیت کو نام دیتے ہوئے پگلا رہا تھا, جس نے لیزے کے ہونٹوں پر ہنسی رقم کی تو گالوں پر گلاب رکھ دیے. تم ہنس رہی ہو, میں یہاں تم میں جکڑا ہوا ہوں اور تمہیں مزہ آ رہا ہے. محترمہ کی ہنسنے والی چنک سننے کی دیر تھی کہ پکڑ کر روبرو لاتے حصار میں برا تو لیزی نے بھی ذرا ہچکچاتے دوراب کی گردن میں بازو حائل کیے. نہیں ہنستی. محبت سے دوراب کے چہرے کی تازگی ٹٹولے وہ ہار مان گئی. نیکسٹ ویک ریسیپشن ہے, تم دلہن بنو گی میرے لیے؟ دوراب نے اس کی جبیں بے حد شدت سے چومتے مان سے پوچھا, اور دلہن بننے سے جڑی یادیں ایک لمحہ لیزے کی آنکھیں انگارا کر گئیں. آئی نو اس سے بہت درد بری یادیں جڑی ہیں, لیکن اب تم حیدر کی دلہن بنو گی. یہ بات تمہارے سکون کے لیے کافی ہوگی یا کچھ اور کرنا پڑے گا مجھے؟ وہ لیزے کی خاموش شکایت فوری سمجھا. لیزے نے لہجہ بر نظریں زیرک کی. میرے لیے اسپیشل کچھ مت کریں حیدر. بالکل بھی ناراض نہیں, اب میں آپ کے لیے سجوں, یہ خواہش تو میری محدود خواہشوں میں سر فہرست ہے. وہ اقرار کے سنگ درد برا مسکرائی. محدود خواہشیں کیوں لیزے؟ اس کی گال گال سے سہلاتا پیچھے سر کے ان بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکا. زندگی نے موقع نہیں دیا خواہش کرنے کا تبھی, لیکن جتنی بھی کی ان کا تعلق کہیں نہ کہیں آپ سے جڑا نکلے گا حیدر. وہ ہر جتن کر رہی تھی کہ دوراب کو مسکراہٹ دے, اور وہ لیزی کی ہر کوشش پر لٹ رہا تھا, فدا ہو رہا تھا. اب سے تم ہر دن ایک نئی خواہش کرنا, میں پوری کروں گا. دوراب کے لہجے کی جان نثاری پر لیزے کو یقین بھی آیا اور پیار بھی. تھک نہیں جائیں گے؟ لیزی نے اپنی ناک دوراب کی ناک سے مس کرتے مسکراتے سرگوشی کی, پر دوراب اس کی نم آنکھیں دیکھ چکا تھا. تھک سکتا ہوں کیا؟ دل سے پوچھو. وہ گہری نگاہوں سے لیزی کے دل کی تار چھیڑ گیا. اب تک نہیں تھکے تو یقیناً کبھی نہیں. دل میں رکھنے والی بات لیزی نے کہہ دی. محبت تھکنے نہیں دیتی لیزے, گر بھی پڑے تو اپنا ہاتھ پھیلا دیتی ہے, نیا راستہ دکھا دیتی ہے کہ یہاں منزل ضرور ملے گی. اور دیکھو مجھے میری منزل مل گئی. وہ دوراب حیدر کی منزل ہے, یہ ہیزل براؤن آنکھوں نے بھی بیک وقت کہا. لیزی نے دوراب کی گال سے ہونٹوں کو زور سے جوڑا کہ اس کی گلوز کا ٹھپا دوراب کی گال پر چھپ گیا. تبھی تو وہ دوراب کو مدہوش کرے خود ہنسی. ہنس کیوں رہی؟ ثبوت آ گیا کیا؟ تم نے لپسٹک بدلنی ہے یا نہیں؟ کل ہی تمہارے لیے لانگ لاسٹنگ برانڈ لاتا ہوں. دوراب کا ہمارے ان مسکراتی آنکھوں کو دیکھے چھٹا. اگر میں کہوں مجھے ثبوت چھوڑنا پسند ہے تو؟ لیزے کی حجاب آلود سی پلکیں آنکھوں میں تیرتی شرارت کو چھپا نہ سکی. دوراب بھی سرور بھرا مسکرایا. تو میں کہوں گا ونس مور ڈارلنگ. دوراب نے فوراً اپنی دوسری گال بھی عنایت کی. لیزے نے ہنس کر وہاں بھی نشان لگایا, اور اب یوں تھا کہ لیزے کے ہونٹوں کی شائنی والا حصہ تو دوراب کی گالوں پر منتقل ہو گیا, اور اب دوراب کے لیے سیف مومنٹ تھا. اور تبھی وہ بے قابو جن بنا, اور توازن برقرار نہ رکھے دونوں ہی سیدھے میٹرس پر جا گرے. بہت اچھے چورے ہیں آپ, چاہے منہ دھوئیں, گال پر لگ رہا ہے لالی لگائی ہے. لیزی اس کی گرفت سے نکلنے کو پھڑپڑائی ہی کہ دوراب نے اسے کمر پر بازو لپیٹے خود پر جھکایا. میرا دل تو بڑھنے دیا کرو, ہاتھ لگتے ہی بھاگ جاتی ہو. دوراب کی نظریں ابھی بھی اپنے سکون و قرار کی جانب تھیں, اور لیزی اس کی اپنے ہونٹوں اور گالوں پر نقل و حمل کرتی نظر پر سہمی ہوئی. دل بڑھنے تک پیار کرنے والے ظالم ہوتے ہیں. وہ سہولت سے دوراب کو لاجواب کر گئی. وہ بھی تو دل بڑھ کر پیار دیے ظالم بنا تھا. میں اب بھی ظالم ہوں. لیزی اس کے جواب پر نفی میں سر ہلاتی اس کے وجود میں چھپ گئی. دوراب نے بھی بازو اس کی طرف جکڑے.
اب ہم دونوں مہربان ہیں اور یقیناً وقت بھی۔ آپ میرا سب کچھ ہیں حیدر۔ وہ روبرو ہوئی اور دراب کی گال سے ہتھیلی لگائے اس کا ماتھا چوم گئی۔ دراب کو بے حد راحت ملی۔ اب جانے دے، باران آتے ہی شور مچائے گا کہ بھوک لگی ہے، آپ بھی فریش ہو کر آ جائیں۔ لیزی نے اس کے حصار سے نکلنا چاہا اور دراب نے واپس کین سے اپنے چہرے پر جھکا لی اور لیزی کی دہائیاں اور فرار کچھ دیر کسی نے نوٹس نہ لینے کی قسم کھا لی تھی۔ میں نے بہت انجوائے کیا۔ میں اس بچی کے لیے کچھ اور بھی ڈونیٹ کرنا چاہوں گی۔ میں تمہیں استنبول جا کر کچھ پیمنٹ بھیج دوں گی، تو پلیز ڈیلیور کر دینا۔ وہ اس کی بات سنے سنجیدگی سے سر ہلا گیا، جبکہ منتظر تھا وہ کب اس کی گاڑی سے نکلے۔ جم، مجھے دیکھ بھی نہیں سکتے کیا؟ اس کی بے تنائی پر وہ گردن پھیرے دیکھنے لگا اور یوں آئیبرو چکائے جیسے اسے شنائل کے جملے کی سمجھ نہ آئی ہو۔ صبح سے شام تک تمہاری ہی شکل دیکھی ہے، مزید کتنا دیکھوں؟ اتنا تو کبھی آئینہ نہیں دیکھا۔ وہ بد لحاظی کی حد کر گیا۔ شنائل نے اس کے اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھ پر اپنا ملائم ہاتھ رکھے ہتھیلی جکڑی تو جمشید کی نظریں بھی اپنے ہاتھ تک جا ٹھہری۔ سنو، آئینے میں تمہیں یہ والا جمشید احمد دکھائی نہیں دے گا، یہ صرف میری آنکھوں کو نظر آ سکتا ہے۔ اور اس کی اور سے کی چہروں میں بہت غیر مناسب فاصلہ تھا، اتنا کہ وہ بولی تو اس کی سانسوں میں گلی ملائم خوشبو جمشید کو اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ ایسا کیا ہے اس جمشید احمد میں، اور تم کون ہو میری؟ وہ بھی بات بڑھا گیا۔ شنائل نے دوسرا ہاتھ آہستگی سے اس کی گال پر جمایا۔ میں پتہ نہیں کون ہوں، لیکن اس جمشید احمد میں وہ سب ہے جو میرے لیے حسرت کا دوسرا نام رہا ہے۔ سمجھا نہیں سکتی تمہیں، لیکن تمہارے لیے جو فیلنگز ہیں وہ ہر ملاوٹ سے پاک ہیں، اس کے لیے قسم بھی اٹھا سکتی ہوں۔ تم بھلے جھوٹی ہی کیوں نہ سمجھو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو چھونا فیل کر رہا تھا۔ وہ لڑکی کم از کم اس کے معاملے میں جھوٹی نہیں تھی۔ مجھے تمہاری فیلنگز میں رتی برابر دلچسپی نہیں شنائل، وقت ضائع مت کرو۔ وہ منہ پھیرنے لگا پر وہ اس سے واپس موڑے اپنے قریب کر گئی۔ آئی نو میں تمہارا وقت ضائع۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی وہ خود ہی بولا، تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ بکواس کی ہے میں نے۔ وہ غصے سے شنائل کو ڈرا گیا۔ تمہارے ساتھ گزرا وقت قیمتی ہو رہا ہے، ضائع نہیں۔ شنائل نے آگے سے رکھتے اس کی تھوڑی چمتے ہونٹوں کے کنارے تک سفر کیا ہی تھا کہ وہ اس پر بوکھلا کر اس کا ہاتھ جھٹکتا منہ پھیر گیا۔ لمحہ لگا تھا جمشید کا خون کھولنے میں۔ نکل جاؤ گاڑی سے۔ جبڑے بینچتے دھاڑا۔ شنائل کا چہرہ مرجھا گیا۔ تم گاڑی سے تو کیا، جب چاہو زندگی سے بھی نکال سکتے ہو مجھے۔ یہ اختیار میں نے اپنے پاس رکھا ہی نہیں، سب تمہارے پاس ہے۔ وہ اس کی گریز کو اچھی طرح سمجھ گئی اور عہد کیا دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی۔ لیکن تم پر میرے بہت سے حق ہیں، میں اپنے حق چھوڑنے کی عادی نہیں ہوں۔ وہ اپنے لہجے کو مضبوط کر کے جتا گئی۔ لیکن میرے معاملے میں تمہیں عادتیں بدلنی ہوں گی، اپنے سارے حق چھوڑنے ہوں گے۔ یہ سب کر کے تم میرے دل میں جگہ نہیں پا سکتی۔ جمشید نے ہنوز گرجتے وان کیا، تمہارا دل مجھ جیسی کو برداشت نہیں کرے گا، مریض بن جائے گا۔ تبھی میں تمہارے دل میں اترنے کی کوئی کوشش نہیں کروں گی۔ میں اکا دکا حق سمیٹوں گی اور جب کہو گے تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی۔ وہ حدیں تجاوز کر رہی تھی۔ اس نے منہ پھیر کر بیٹھے جمشید کو ایک الوداعی نظر دیکھا اور اس سے پہلے اٹھ کر نکلتی اپنی کلائی جمشید کے ہاتھ میں مقید دے کے چٹکنے پر اس کی بازو سے جا لگی۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جسے نگل لے گا۔ زندگی سے تو اب تم میری مر کر ہی نکلو گی۔ نکاح نہیں کیا تم نے، عذاب سوار کیا ہے خود پر، اس کا اندازہ جلد ہوگا تمہیں۔ وہ اسے دمکاتا بھی پیارا لگا۔ تبھی شنائل نے اس کی گال پوری شدت سے چومی۔ یہ کیا بےہودگی ہے شنائل؟ وہ شنائل کی بے باک حرکت پر بگڑا۔ حق سمیٹا ہے اپنا، خود کو بچا لو مجھ سے، ورنہ تم پر اپنی حاکمیت کے جھنڈے گاڑ دوں گی۔ جمشید کی برہمی کی کوئی پرواہ نہ کیے وہ آگے سرکی تو جمشید بروقت جبڑے بینچتے چہرہ پیچھے کر گیا۔ وہ مانی خیز ہنسی، بکواس بند کرو اور نکلو میری گاڑی سے۔ وہ اس کی گردن کی اور رینگتے ہاتھ پکڑ کر اس پر چیخا تو وہ اور مسکرائی۔ میں اس شریف سے جم کو بگاڑ کر ہی مروں گی اب، پرومس۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکے چہرہ قریب سرکائے سنسنی خیز انداز میں وارن کر گئی، میں بگڑا تو موت بھی حرام ہو جائے گی تم پر، اس لیے آگے سے اپنی حد سے نکلنے کا سوچنا بھی مت شنائل۔ اس کی بازو پر سخت گرفت جماتے جمشید نے اسے باور کروایا، جبکہ اپنا حق چھوڑنا شنائل نے کہاں سیکھا تھا۔ کیا کر لو گے تم، بولو کیسے کرو گے میری موت مجھ پر حرام؟ شنائل نے ڈٹھائی کے سنگ مقابل کے ماتھے کی رگیں پھلا ڈالی۔ بتاؤں گا نہیں، میں کرنے پر یقین رکھتا ہوں۔
झटके سے اس کی بازو چھوڑتے نکلنے کا اشارہ کیا۔ اپنی بیوی سے ایسا سلوک کون کرتا ہے؟ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں جانا نہیں چاہتی؟ وہ گردن موڑے گوڑا۔ نہ جانے کیا تھا اس نظر میں کہ شنائل کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ جاؤ گی یا تمہیں پھینک کر آؤں؟ دانت پیس کر خدمات آفر کی گئی، جبکہ وہ تب کھلا کر رہ گیا جب وہ سرک کر اس کے چہرے کے قریب آ ٹھہری۔ کیا تمہارے لیے کسی کو پھینک دینا اتنا آسان ہے جم؟ وہ اپنے ہاتھ قابو میں نہ رکھ پائے، ایک ہاتھ اس کی گردن میں لپیٹے، دوسرا چوڑے شانے پر ہتھیلی سے لگائے، یہی جاننے کی کوشش میں تھی کہ وہ واقعی اتنا پتھر دل ہے یا شنائل کے لیے اسپیشل آفر ہے۔ شنائل، آخری وارننگ دے رہا ہوں، میرے سر پر سوار ہونے کی کوشش مت کرو، ہٹاؤ ہاتھ ورنہ توڑ دوں گا۔ جمشید نے اس کے دونوں ہاتھ اس سے دور کیے اور اس بیچ درد سا کلائیوں میں اٹھنے پر وہ درد بھرا مسکرائی تو جمشید کو مزاحمت ترک کرنی پڑی۔ لو توڑ دو، بنا ہاتھوں والی شنائل بھی تمہیں ہی سنبھالنی پڑے گی، میرے سارے پرسنل کام بھی تم کرنا، پھر مجھے کوئی ایشو نہیں، چلو توڑو۔ وہ کسی صورت باز نہ آ رہی تھی اور جمشید کا پارا بالکل آخری سٹیج پر تھا۔ کس قسم کی عورت ہو تم؟ میں تمہیں دھتکار رہا ہوں اور تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ شنائل نے یکدم ہی اپنے ہاتھ ڈھیلے چھوڑتے اس کے ہاتھوں میں دبائے تو جمشید کی توجہ اس دباؤ نے کھینچی۔ دھتکار سہنے کی ٹریننگ لی ہے میں نے، تبھی اثر نہیں ہو رہا۔ دراپ پر حق نہیں تھا پر تم پر ہے، تمہاری دھتکار کی ایسی کی تیسی، سمجھے؟ جمشید کو لگا وہ باز آئے گی، پر وہ بری طرح اس ہونہار بلا کے ہتے چڑھ چکا تھا۔ میں تم سے کچھ مانگ تو نہیں رہی جم، بس جو اچھا لگ رہا ہے اس کا اظہار کر رہی ہوں۔ ایسی بھی کیا بے حسی، مردوں کی حسیں تو عورت کو دیکھنے سے ہی ایکٹیو ہو جاتی ہیں، پھر تم اتنے کولڈ کیوں ہو؟ شرطیہ کسی اور سے پیار کرتے ہو ہے نا؟ جمشید کا دماغ اگر وہ مزید رکتی تو پھٹ جاتا۔ ہاں کرتا ہوں، اس لیے اب نکلو اپنے ٹھڑک کا پلندہ اٹھائے۔ جمشید نے جان چھڑوائی، جبکہ شنائل مان ہی نہ جاتی اس کی جھوٹ کو۔ بے شرمی کی حد کرتی وہ جلدی سے بنا جمشید کو سنبھلنے کا موقع دیے اس کی نیک سائڈ پر پیار کرتی پرے ہوئی اور کار ڈور اوپن کرتے ہی باہر نکل گئی، جبکہ اپنی گردن پر بے اختیار ہتھیلی جماتے جمشید کا پارا کراس کر گیا، حد کراس کر گیا تھا کہ اگر وہ رکتی تو جمشید کے ہاتھوں ضائع ہو جاتی۔ مجھے تمہاری طرف نہیں آنا، تم ایک سراب کے سوا کچھ نہیں ہو شنائل۔ میں اپنے دل کو بند کر دوں گا پر تمہارے لیے دھڑکنے کی اجازت نہیں دوں گا، دیکھنا تم۔ جمشید نے خود سے عہد لیا اور گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ شنائل کے دل کا سارا بوجھ جمشید کے ساتھ منہ ماری کیے اتر چکا تھا۔ اوہ، وہ ابھی تک سو رہے ہیں دی جان؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سلوا آئی تھی، آج وہ ابا جی سے رہنے کی اجازت لائی تھی اور مہم سکھی کو منانا بھی تھا۔ ہاں کہہ رہا تھا سر درد ہے تو میں نے کہا گھر ٹک کر آرام کر، ناشتہ بھی سجاول دے کر گیا تھا اسے، بس وہی کیا، اب تک سو رہا ہے۔ تو جا کر پوچھ اس سے کیا کھائے گا، پھر ہم مل کر بناتے ہیں، میں تب تک مغرب ادا کر لوں۔ نانو کے اٹھ کر جانے پر سلوا کا چہرہ اترا، وہ جانتی تھی سکی خفا ہوگا پر ایسا تو اس نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ یہ پھول؟ سلوا کی نظر مالی بابا پر پڑی تو وہ مسکراتے پھولوں کا بنڈل اٹھائے سلوا کے پاس رکے۔ یہ پھول لگا دیں بٹیا۔ وہ پھولوں کی ڈالیاں سلوا کو پکڑاتے اس کے سر پر ہاتھ رکھے الٹے قدموں پلٹے تو سلوا نے گھر کے 4-5 واسز بھرنے کے بعد 5 ٹہنیاں مٹھی میں گلدستے سی بنائیں اور گہرا سانس یوں بھرے سکی کے کمرے کی طرف بڑھی جیسے بارڈر کی جانب رواں ہو۔ نہ جانے کیوں یزدان فاروقی کا سوچ کر ہی سلوا کو اپنے ارد گرد نہ دکھائی دیتی حرارت محسوس ہونے لگتی تھی۔ وہ ڈور ناب گھمائے سر اندر کرتی سکی کو تلاشے، اس کو دیکھ کر پوری اندر آئی جو چار تکیوں کو کچھ عجیب طرح اپنے ارد گرد نیچے اور لحاف کو ٹانگ پر لپیٹے کافی بے ترتیب ہو کر سینے کے بل سو رہا تھا۔ خوبصورت سی مسکراہٹ سلوا کے لبوں کو چھو گئی، اس کی پشت پر آنکھیں جمائے بیڈ کے پاس آئی اور وہاں رکھی گلاس واس میں سفید للی کی ڈالیاں نکال کر دوسرے گلاب کے سجائے سوکھی ٹہنیاں ڈسٹ بن میں پھینکے سوکھی کی جانب آگے کو ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی پر وہ تکیے میں منہ دیے ہوئے تھا۔ کیسے مناؤں گی، میں نے ان کو بہت ہرٹ کیا ہے، مان جائیں۔ سلوا نے بھی ہاتھ بڑھایا ہی کہ وہ نیند میں کروٹ بدلے سلوا کے سامنے ہوا اور تکیہ پھر کسمساتے جکڑا۔ سلوا اس کے کسمسانے پر کچھ دور دیوار کے ساتھ جا لگی، مگر جب یزدان واپس سویا تو وہ پھر سے آگے آتی پناہٹ اس کے پاس ہی ٹک کر بیٹھی
اور تبھی اس نے یزدان کا زخمی ہاتھ دیکھا جہاں پر خراشیں تھیں اور بلڈ بھی سوکھا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے سلوا نے اپنے ہونٹوں کے پاس لائے چوما اور پھر دوسرے ہاتھ سے یزدان کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹ کر جھکی اور اس کی کن پٹی چمتے واپس اٹھی ہی کہ یزدان کی کھلتی آنکھیں دیکھے سلوا کے ہوش اڑے۔ کس حق سے چھوا آپ نے مجھے؟ ہمت کیسے ہوئی آپ کی؟ وہ یکدم ہی اپنا ہاتھ سلوا سے چھڑائے اٹھے داڑا۔ سلوا ڈر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ میرے ہیں اس لیے؟ وہ ڈرے بنا بولی تو وہ وحشیوں کی طرح تکیے اٹھا کر فرش پر مارے لمحے کے ہزارویں حصے بٹ سے چھلانگ مار کر اترتا سلوا کے قریب جا رکا، جو یوں تھی جیسے محترمہ کی روح نکل گئی ہو۔ یہ خوش فہمی کس نے ڈال دی کہ میں آپ کا ہوں؟ نہیں ہوں آپ کا۔ نکل جائیں میرے کمرے سے اور مہربانی فرما کر میری نظروں کے سامنے آنے سے گریز برتیے گا۔ وہ بت بنی یزدان کے گن گرج رکھتے الفاظ سنے وہیں جمی تھی، اور جب یزدان نے اس کا ہلنے کا کوئی موڈ نہ محسوس کیا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا دروازے تک لایا، مگر وہ دروازے کے ساتھ جا لگی۔ سکھی میں وہ سب زبان سے کیسے کہتی، پھر سب سے نظریں کیسے ملاتی؟ اس کے ارادے کمزور کرتی، دروازے سے ٹیک چھوڑتی، یزدان کے سینے سے سر جوڑ گئی۔ وہ ہنوز سخت ناراض تھا کہ سلوا کی طرف بازو لپیٹنے کا بھی دل نہ چاہا، ویسے ہی جیسے مجھ سے ملانے آ گئی ہیں۔ میری ہی غلطی تھی کہ آپ سے امیدیں جوڑ بیٹھا تھا، دوبارہ گلے پڑنے کی جرت مت کیجیے گا۔ اسے پکڑ کر دور دھکیلے یزدان نے صفاقی کی بھرپور حد کی، جبکہ اس کے منہ موڑ لینے نے سلوا کو بہت تکلیف دی۔ مطلب واپس چلی جاؤں؟ ڈنر پر نہیں لے کر جائیں گے؟ سرگوشی کرتی وہ سکی کے حق میں ہی دو قدم آگے ہوئی، جو پلٹ کر ایسا گورا کہ سلوا سے دو لمحے خوف پر سانس نہ کھینچا جا سکا۔ لے کر جاؤں گا پر کسی ایسی کو جسے مجھ سے ڈر نہ لگے اور جو میرے ساتھ رہنے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ آپ تو کسی لائق نہیں سمجھتی، الو بناتی ہیں مجھے، میری بے بسی کا تماشا دیکھتی ہیں، مجھ سے ڈرتی ہیں۔ مجھے خود پر ممنوع کر رکھا ہے تو کیوں لے کر جاؤں ڈنر پر؟ کوئی ایک وجہ بتائیں اپنے ڈیزرونگ ہونے کی۔ پھاڑ کھاتے انداز میں وہ مقابل کا معصوم سا دل جلا کر راکھ کر گیا اور تب بھی سوال پر ہی خاتمہ کیا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ نظریں جھکائے وہ بولی تو آواز اور لہجے میں سلوٹیں پڑی۔ سکھی نے برہمی ترک کرتے ان برسات کی مانند برستے چشمان سے گھبرا کر اس کی ہتھیلی پکڑتے اپنی اور سرکایا۔ اس کے قریب کرنے پر روتی ہوئی سکھی کی آنکھوں میں جھانکی۔ سلوا کی آنکھوں میں ٹکی شبنم کسی طوفانی سمندر سی تاثیر رکھتی تھی۔ میں اگلی بار ایسے نہیں مانوں گا سلوا، مجھے آپ کا پیار دکھائی نہیں دیا تو آپ کے کہے پر یقین نہیں کروں گا۔ صرف پیار نہیں چاہیے مجھے، اس پیار میں شدت اور جنون بھی درکار ہے۔ آپ سے نہیں ہو سکتا تو بتا دیں، میں چپ چاپ آپ کی زندگی سے نکل۔ اس کے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی رکھے اسے فضول بولنے سے روک گئی۔ کبھی نہیں، میری زندگی سے مت نکلیے گا، کچھ نہیں بچے گا سکھی پیچھے۔ اس سے اٹھی، اس کا رونا کئی شفاف سچ لیے ہوئے تھا۔ تو پھر کیوں ہرٹ کر رہی ہیں مجھے؟ میرے پاس آ جائیں سلوا، ہم اپنی خوبصورت زندگی شروع کرتے ہیں، یہاں سے دور چلے جائیں گے میں اور آپ۔ اس کے آنسو پہنچتا دیوانگی سے بولا، آواز اتنی باری تھی کہ سلوا کی سانس گھونٹنے لگی۔ میں سچ بتاؤں کیوں ڈر لگتا ہے؟ ہنسی گی تو نہیں؟ سلوا نے جلدی سے بولتے آنکھیں رگڑی۔ یزدان بھی سنجیدہ ہوا۔ بتائیں۔ سلوا کو اس کا توجہ دینا ہمت دے گیا۔ آپ کے فزیکل ہونے سے ڈرتی ہوں۔ روتی سی کان کے پاس ہوئے سرگوشی کیے وہ فوری چہرے کے رنگ سنبھالتی پیچھے ہوئی۔ واٹ؟ کیا میں آپ کو کھا جاؤں گا؟ میری جان، شادی کے بعد مجھے بھی نہیں آپ کو بھی مجھ سے فزیکل ہونا ہوگا، تو کیا تب مجھے بھی ڈرنا ہوگا آپ سے؟ یزدان نے اس کی نیچی نظریں تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کروانے کے سنگ خود پر جمائیں تو وہ مسکراتی نظر آئی۔ مسکرائیں مت، آنسر می۔ وہ گورا، آپ تو ڈرنے والی چیز نہیں ہیں۔ سلوا کی کھوئی چمک شکوہ کرتے لوٹی۔ اب ڈرانے والی چیز بنیں گی تو میں ڈروں گا؟ آپ اس اندھیرے کی طرف آ ہی نہیں رہی تو اس تاریکی کو کون اجالے گا؟ یزدان کا خود کو اندھیرا کہنا نہ جانے کیوں اس سے سہا نہ گیا۔ آپ اندھیرا نہیں ہیں؟ سلوا نے گھبرا کر دونوں گرم ہتھیلیاں یزدان کے رخساروں سے لگائیں۔ تو پھر مجھ سے ڈرے مت پلیز، میں سب برداشت کر سکتا ہوں، پر آپ کا خود سے ڈرنا نہیں۔ آپ ہی نہیں، میں بھی پیار کرتا ہوں آپ سے سلوا۔ وہ اچانک ہی اس کے ہاتھوں کو چومتا سلوا میں خوشی کی لہر دوڑا گیا۔ اس نے بھلے بہت اہم سا اظہار کیا ہو، پر سلوا کی تو دھڑکنیں ساکن کر گیا تھا۔ وہ یزدان کے ہونٹوں کو ہنک بنے دیکھنے لگی، پھر نظر اوپر کو کی اس کی آنکھوں کو، اپنی کمر پر رینگتی یزدان کی انگلیوں کو باری لمس محسوس کرتی
اس کے ہاتھوں کے دباؤ کو اپنے جسم کی جلد میں اترتا محسوس کرے میں بہت سی ہوئی. کتنا وہ عام ری ایکشن دینے کے بجائے اس شخص کی محبت کی حد جاننے پر بے قرار ہوئی. یزدان نے اس کے اطراف بازوؤں کی طرف اوپر کو ہاتھ سرکائے، کاندھوں تک لائے، پھر گردن سے جوڑے، اس کے بالوں کی مہک سانس بھر کر انہیل کی اور گال پر ہونٹوں کو رکھے آگے بڑھ کر اس کے کان کی لو چومی اور اس کی شرٹ مٹھیوں میں برے مچل سی گئی. آپ برداشت نہ کر پائیں اتنا؟ یزدان نے گمبھیر سرگوشی کرتے ہی سلوا کی گردن پر جا بجا باری محبت برے لمس کی شدت تحریر کیے سلوا کی سانسیں اکھاڑ دی، جو اسے روکتی رحم طلب نظر سے یزدان کو دیکھتی مہلت ملتے ہی چہرہ پیچھے لے گئی. جاری ہے، کیسی لگی کس میرے ہسبینڈ کرائے ہیں جس کی وجہ سے میں ممکن ہے ایک دو گیپ لوں. بہت مصروفیت بڑھ جاتی ہے تو لکھنے کا بالکل وقت نہیں ملتا، تو پلیز اس ویک تک ایڈجسٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ بیسٹ سین اور ڈائلاگ ضرور بتائیں اور چینل لازمی سبسکرائب کریں. اچھے اچھے ریویوز دینا بالکل مت بھولیے گا. اب ہم ملتے ہیں ایپیسوڈ 34 میں، جو بہت ہی زیادہ ڈرامیٹک ہونے والی ہے کیونکہ بہت کچھ ہونے والا ہے. آئی تھنک پنگے سٹارٹ ہونے والے ہیں، ایسا سمجھ لیں آپ، کیونکہ بہت ہوگی میٹھی میٹھی. اب ذرا کڑوی اور کھٹی چیزیں بننے کے لیے تیار رہیں. تو اگلی ایپیسوڈ اس حوالے سے بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے، اور خاص کر سکھی صاحب کے برے دن آنے والے ہیں، اور زیادہ نہیں ہوں گے لیکن ہوں گے ضرور، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.